بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا، یہ بھی اللہ کے نبی نے سنایا کہ 3 آدمی تھے بنی اسرائیل کے، سفر میں تھے، بارش آندھی طوفان، تو ایک غار میں جا چھپے بارش سے بچنے کے لیے۔ اوپر سے ایک چٹان بہت بڑا پتھر لڑکتا ہوا آیا اور غار کے منہ پہ آ کے ٹھہر گیا۔ حدیث سنا رہا ہوں، کہانی نہیں، یہ اللہ کے نبی سنا رہے ہیں۔ غار کے منہ پہ آ کے ٹھہر گیا، وہ تینوں اندر بند ہو گئے، باہر کسی کو پتہ نہیں، اتنی بڑی چٹان غار کے منہ پہ آ کے ٹھہر گئی۔ اب یہ تینوں نے کیسے نجات پائی؟ یہ اس مسئلے سے کیسے نکلے؟ اس پریشانی سے کیسے نکلے؟ کیا کیا انہوں نے؟ ہم پریشانیوں میں ہیں، ہمارا ملک پریشانی میں ہے، ہمارے گھریلو پریشانی، ہماری کاروباری پریشانی ہے، کیا کریں؟ ان تینوں نے کیا کیا؟ تینوں نے اپنا عمل اللہ کے سامنے پیش کیا اور اللہ سے دعا مانگی۔ ایک کھڑا ہوا پہلے کہ اللہ، میرے بوڑھے والدین تھے اور میں بکریاں چرانے جاتا تھا اور بکریاں واپس لاتا، دودھ نکالتا، پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پلاتا، اس کے بعد اپنے بچوں کو، بیوی کو پلاتا تھا۔ ایک دن میں بکریاں چراتا دور نکل گیا، واپس آیا تو میرے بوڑھے والدین میرا انتظار کرتے کرتے سو چکے تھے۔ میں نے دودھ نکالا، پیالہ بھرا، والدین کے سرانے پہنچا، وہ سو رہے تھے، میں ساری رات پیالہ لیے ان کے سرانے کھڑا رہا۔ میرے بچے بلکتے رہے، میں نے کہا نہ پہلے ماں باپ کو پلاؤں گا پھر تمہیں ساری رات میں ماں باپ کے سرانے کھڑا رہا دودھ لے کے۔ جب ماں باپ کی آنکھ کھلی، میں نے ماں باپ کو دودھ پلایا، پھر بچوں کو پلایا۔ یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر اس عمل کی تیرے ہاں کوئی قیمت ہے تو ہمارے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ ہاں، اپنا عمل اللہ کے سامنے پیش کیا اور اللہ سے دعا مانگی۔ اب اللہ کا نظام چلا، پتھر سر کا پتھر، اتنی بڑی چٹان، اللہ کے امر سے، کوئی سائنس نہیں، کوئی ٹیکنالوجی نہیں، ہاں اللہ کا امر، اللہ کا نظام، پتھر سر کا، تھوڑا سا راستہ بنا، اتنا نہیں بنا کہ نکل جائیں۔ دوسرا کھڑا ہوا کہ اللہ، مزدور لگائے تھے مزدوری پہ، سب نے اپنی اپنی اجرت لی اور چلتے بنے۔ ایک مزدور جو ہے نا بغیر اجرت لیے چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کو، جو اس کے پیسے بنتے تھے، اپنے کاروبار میں ڈال دیا، اس سے بڑا نفع ہوا۔ ایک عرصے بعد وہ آدمی آیا، مزدور آیا کہ دیکھ میں نے تیری مزدوری کی تھی، میرا اتنا نفع بنتا تھا، میرا نفع دے دے، میری مزدوری دے دے۔ انہوں نے کہا ہاں یہ جتنا مال کھڑا ہے نا یہ سارا تیری مزدوری کا نفع ہے، یہ سب تو لے جا۔ انہوں نے کہا دیکھ میرے ساتھ مذاق نہ کر، میں غریب آدمی ہوں، یہ میرا نہیں ہے، میری جتنی مزدوری بنتی وہ دے دے۔ انہوں نے کہا نہیں میں مذاق نہیں کر رہا، یہ تیرے جو مزدوری تھی نا وہ میں نے کاروبار میں ڈالا تھا، اس سے اتنا نفع ہوا ہے، یہ سب تیرا مال ہے، لے جا۔ وہ سارا مال لے کے چلا گیا۔ اے اللہ، میں نے تیرے رضا کے لیے یہ عمل کیا تھا، اگر تیرے ہاں اس عمل کی قیمت ہے تو کوئی راستہ نکال دے۔ عمل پیش کیا اور دعا مانگی، عمل پیش کیا اور دعا مانگی۔ اب اللہ کا نظام چلا، پتھر سر کا، چٹان سر کی، اور تھوڑا اور راستہ بنا، اتنا راستہ ابھی بھی نہیں بنا کہ نکل جائیں۔ تیسرا کھڑا ہوا، حدیث سنا رہا ہوں، بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں، یہ حدیث، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں۔ تیسرا کھڑا ہوا کہ اللہ، میرے خاندان کی ایک لڑکی مجھے بڑی پسند تھی، میں اس سے برائی کا تقاضا کرتا وہ نہ مانتی۔ ایک دن میرے پاس آئی مجبور ہو کر کہ میں بڑی مجبور ہوں، مجھے 60 دینار چاہیے، مجھے اتنے دینار چاہیے۔ تو میں نے کہا مجھ سے برائی کرو میں تمہیں دینار دے دیتا ہوں۔ مجبور تھی، میں نے اسے دینار دیے، اور جب برائی کرنے کے لیے میں بیٹھا تو وہ کانپنے لگی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں نے یہ غلط کام کبھی نہیں کیا، مجبوری مجھے یہاں لے آئی ہے، دیکھ تو اللہ سے ڈر، ایسا نہ کر۔ کہ اللہ تیری ڈر کی خاطر میں نے اسے چھوڑ دیا، تیری رضا کی خاطر میں نے اسے چھوڑ دیا، پیسے بھی اسے دے دیے کہ جا تو جا، تیری رضا کے لیے کیا تھا یہ عمل، اگر تیرے ہاں کوئی قیمت ہے کوئی راستہ نکال دے۔ پھر پتھر سر کا، چٹان سر کی، اور اپنی جگہ سے ہل گئی اور ان کے نکلنے کا راستہ بن گیا۔ کس چیز سے نجات پائی؟ کس چیز سے نجات پائی؟ عمل اور دعا، عمل اور دعا۔
عمل اور دعا. ہمارے ملک کے مسائل کا حل کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع اور گڑ گڑانا. ہمارے گھریلو مسائل کا حل کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع اور گڑ گڑانا اور اللہ سے مانگنا. ہمارے کاروباری مسائل کا حل، پورے عالم اسلام میں جو مسائل چل رہے ہیں سب کا حل اللہ کی طرف رجوع کرو. انسان کچھ نہیں، کیا اب یہ جہاز گر گیا، کیا کر سکتا ہے انسان؟ کیا کر سکتا ہے؟ حکومت کیا کر لے گی؟ سائنس کیا کر لے گی؟ ہیں یہ ڈگریاں کیا کر لیں گی؟ کچھ نہیں کر سکتے. ہم سب محتاج ہیں، ہم سب فقیر ہیں، ہم سب محتاج ہیں، ہم سب ضعیف ہیں. طاقتور ایک اللہ ہے. یہ کرونا کیا ہے؟ یہ کرونا کیا ہے؟ یہ پیغام ہے. عذاب نہیں ہے، یہ پیغام ہے، یہ رحمت ہے. جیسے بیماری مانگنی نہیں چاہیے، بیماری نعمت ہوتی ہے، مانگنی نہیں چاہیے، بیماری نعمت ہوتی ہے. صحت بھی نعمت، بیماری بھی نعمت. ہم اللہ سے کون سی نعمت مانگیں گے؟ صحت والی، بیماری والی نہیں مانگیں گے. لیکن بیماری آتی ہے کس لیے؟ بیماری کس لیے آتی ہے؟ توبہ کرو، رجوع کرو، گناہوں کی معافی کے لیے، انسان کی اکڑ نکالنے کے لیے، یہ وبا، یہ کرونا، یہ اللہ کی طرف سے کس لیے آیا ہے؟ یہ پیغام. بجلی کا میٹر کاٹنا ہو پہلے نوٹس، گیس کا میٹر کاٹنا ہو پہلے نوٹس. پولیس والے پہلے وارننگ دیتے ہیں، ہر محکمے والے. اسی طرح یہ اللہ نے وارننگ دی ہے. توبہ کرو، ہوش میں آؤ، جھوٹ چھوڑو، رشوت چھوڑو، سود چھوڑو، دھوکہ چھوڑو، ظلم چھوڑو، خیانت چھوڑو، بے حیائی چھوڑو، یہ ناچ گانا چھوڑو، یہ میوزک چھوڑو، یہ ڈھول ڈھمکا چھوڑ دو، یہ شریعت کے